ہمارے اندر تقوی ہے یا نہیں، اس کے بھی کئی قسم کے ٹیسٹ ہیں، لیکن ایک ٹیسٹ بڑا آسان ہے، ہم میں سے ہر شخص 1 منٹ میں اس کو لگا کے چیک کر سکتا ہے۔ وہ لگانا کیسے ہے؟ اس کے لیے کوئی اسٹیتھوسکوپ یا کسی مشین یا کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں، آنکھوں کو بند کریں، دل ہی دل میں ابھی پوچھیں اپنے دل سے، تو چند لمحات میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ متقی آدمی اپنے لیے بھی وہی فیصلے کرتا ہے جو دوسروں کے لیے کرتا ہے۔ شریعت کے معاملے میں متقی آدمی جو فتوے دوسروں پر لگاتا ہے، جو احکامات دوسروں پر لگاتا ہے، جو نصیحتیں دوسروں کو کرتا ہے، خود ان پر عمل بھی کرتا ہے۔ اور جب تقویٰ نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کے لیے جو مسئلے بتائے جاتے ہیں، فتوے بتائے جاتے ہیں، وہ اور ہوتے ہیں، اپنے لیے راستے، تعویلیں اور گنجائشیں نکالی جاتی ہیں۔ اپنی ذات کے لیے جو راستے، جو تعویل اور جو گنجائش ہم اپنے لیے نکالتے ہیں، دوسروں کے لیے کیوں نہیں نکالتے؟ جب دوسروں کے لیے سختی یا دوسروں کے لیے ہم ایک مزاج رکھتے ہیں تو وہ اپنے لیے کیوں نہیں رکھتے؟ تو اگر ہم جو دوسروں کے لیے سوچتے ہیں وہی اپنا عمل بھی ہے، پھر ہم متقی ہیں۔ اور اگر ہم اپنے لیے تو گنجائشیں نکالتے ہیں، راستے نکالتے ہیں، اور دوسروں کو تکڑی پہ تولتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ گڑبڑ ہے، ابھی تقویٰ میں کمی ہے۔ ایک تو تقویٰ کی بات ہو گئی ایک اعتبار سے۔ دوسری بات یہ ہے، اس تقویٰ پر انعام کیا ملتا ہے؟ انسان کو اگر تقویٰ مل جائے تو انعام کیا ملتا ہے؟ تقویٰ کے اوپر انعام ملتا ہے علم نافع کا۔ جو علم مانگا گیا، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ مجھے علم نافع عطا فرما۔ اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے، علم نافع کیا ہے؟ نفع پہنچانے والا علم یہ کیا ہے؟ نفع پہنچانے والا علم یہ ہے، حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ طلباء سے بیٹھے ہوئے تھے، سامنے پوچھا بتاؤ علم کا مفہوم کیا ہے، علم نافع کیا ہے، علم کسے کہتے ہیں؟ کسی نے کہا جاننا، کسی نے کہا پہچاننا، مختلف جوابات دیے۔ کسی نے کہا حضرت آپ ہی بتا دیں، تو فرمایا کہ علم وہ نور ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد عمل کیے بغیر چین نہ آئے۔ علم وہ نور ہے کہ جو معلوم ہو جانے کے بعد، حاصل ہو جانے کے بعد عمل کیے بغیر چین نہ آئے۔ تو یہ علم ملتا ہے تقویٰ کی بنیاد پر۔ اور اگر تقویٰ نہیں ہے تو پھر کون سا علم ملتا ہے؟ علم وبال، کہ علوم تو ہوتے ہیں، معلومات تو ہوتی ہے، لیکن عمل کی توفیق نہیں ہوتی۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا واضلہ اللہ علی علم، اللہ فرماتے ہیں کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا اور اللہ تعالیٰ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا۔ علم کے باوجود گمراہی کی آسان سادہ سی مثال ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ یہ سگریٹ پینا۔ ہر شخص جانتا ہے کہ سگریٹ پینا نقصان دہ ہے، بلکہ اب تو انہوں نے، پہلے تو سگریٹ کی ڈبی کے اوپر صرف تحریر لکھی ہوتی تھی کہ خبردار تمباکو نوشی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اب تو تصویر ایسی خوفناک بنا دی ہے کہ جو نہیں بھی پڑھ سکتا وہ دیکھ کے ہی بچے۔ لیکن سگریٹ کی سیل بڑھتی چلی جا رہی ہے، کم نہیں ہو رہی، اس کا استعمال بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ہے علم کے باوجود گمراہی کی بڑی سادہ سی مثال، کہ ہر آدمی علم رکھتا ہے لیکن عمل نہیں۔ یہ علم وبال ہے۔ علم نافع کیا ہے؟ علم نافع یہ جو معلوم ہو گیا نقصان دہ، مجھے بچنا ہے، تو علم نافع ملتا ہے تقویٰ سے۔ یاد رکھیے تقویٰ اور علم دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جتنا تقویٰ زیادہ ہوگا اتنا علم نافع زیادہ ہوگا، جتنا تقویٰ زیادہ ہوگا اتنا علم نافع زیادہ ہوگا۔ اس سے کوئی شخص یہ نہ ذہن میں رکھے کہ جی میرے پاس تقویٰ تو نہیں ہے لیکن علم میرے پاس بہت ہے، میں جناب بخاری شریف پڑھا بھی سکتا ہوں، پڑھ بھی سکتا ہوں، سب کچھ کرنے کے کام کر سکتا ہوں اور کر لیتا ہوں۔ تو ایسے بندے کا علاج یہ ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو اگر تم گناہوں کے باوجود یہ اعمال کر رہے ہو، اگر تم متقی ہوتے تو اور اوپر ہوتے، اور اونچا مقام ہوتا، تم اپنا نقصان کر چکے ہو۔ عالم کون ہوتا ہے؟ عالم کسے کہتے ہیں؟ ایک سوال ہے، عالم کسے کہتے ہیں؟
عام زبان میں عام لوگوں کے اندر اس کا ترجمہ، اس کا جواب کیا ہوگا کہ بھئی جس نے دین کا علم حاصل کیا، یا یوں جواب کوئی دے گا جو ہر سوال کا جواب دینا جانتا ہو، جسے شریعت کی ہر بات کا علم ہو، جواب بھی دینا جانتا ہو، یہ جواب ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عالم وہ ہوتا ہے جس بندے پر گناہوں کے نقصانات جتنے زیادہ کھل جائیں وہ اتنا بڑا عالم، جس بندے پر گناہوں کے نقصانات جتنے زیادہ کھل کے سامنے آ جائیں وہ اتنا بڑا عالم، وہ بچے گا اس سے۔ اور انسان جب تقوی اختیار کرتا ہے، ایک فائدہ تو یہ کہ علم نافع ملتا ہے، دوسرا فائدہ یہ ہے تقوی اختیار کر کے انسان جب علم پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مزید اسے ایسے علوم عطا فرماتے ہیں جو کتابوں سے نہیں ملتے، وہ پھر اللہ تعالیٰ دل میں الہام فرماتے ہیں، ایک تعلق بن جاتا ہے، اس کے لیے نئے نئے راستے کھل جاتے ہیں، وہ اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ قرآن حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا علمنی ربی فاحسن تعلیمی ادبنی ربی فاحسن تادیبی، میرے رب نے مجھے علم سکھایا اور بہترین علم، مجھے ادب سکھایا اور بہترین ادب۔ جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے، اپنے علم پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مزید علوم عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا کانٹیکٹ ایک ڈائریکٹ ہو جاتا ہے۔